وذكر فإن الذكرى تنفع. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من السحر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ایمان و اسلام سے روشناس کرایا. حاضرین جمعہ، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص گناہ گار ہے، لیکن ہم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہو. ترمذی کی ایک حدیث میں ہے: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی گنہگار ہے، انتہائی خطا کار ہے، لیکن ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والی، جو زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والے ہو. اللہ تعالی مومنوں کو حکم دیتا ہے توبہ کرنے کو. اللہ تعالی اپنی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اللہ تعالی کہ آپ اللہ سے توبہ کریں، آپ اللہ سے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. آپ اللہ سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر تمام مومنوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
کہ اے مومنو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ رب العالمین کے سامنے خالص اور سچی توبہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ کو مٹا دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اور اس دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو جو اس کے ساتھ ہوں گے رسوا نہ کرے گا۔ نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے سامنے دوڑتا رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور جو اے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل نور عطا فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے میں اللہ رب العالمین نے سچی توبہ کے، خالص توبہ کے بارے میں 4 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اور تیسرا آپ کا نور جو آپ کے دائیں اور آپ کے سامنے دوڑتا رہا ہوگا، اور چوتھا اس دن کے قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہ کرے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے سچی توبہ کریں، خالص توبہ کریں، اور اللہ تعالی ایمان والوں کو، توبہ کرنے والے کو خوب پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی کو سچی توبہ کرنے والے اور پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ اور اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ کو سچی توبہ کرنے والے اور پاکیزہ لوگ اللہ کو پسند ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ تم سب اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، انہو کان غفارا، بے شک تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے جنت نہریں جاری کرے گا۔ سچی توبہ اور خالص توبہ کو اللہ تعالیٰ خوب پسند کرتا ہے، اور جب تک بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم،
اے لوگو تم اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، کہ بے شک میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو اس کی امت، نبی کی امت کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ توبہ و استغفار کریں. لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ جو برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ برائیاں کیوں نہیں ختم ہوتی ہیں؟ ان کی ایک وجہ ہے، ان کی ایک سبب ہے کہ آج کل جو اپنے علماء کو اور سماج اور قوم اور معاشرہ اور سوسائٹی کم ہی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو اپنے علماء کی توہین کرے، جو اپنے علماء کی غیبت کرے، جو اپنے علماء کی ناقدری کرے، جو اپنے علماء کی غیبت کرے، جو اپنے علماء کی برائی کرے. اور آج ہمارے سماج کے اندر یہی پایا جاتا ہے. کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے اس علماء کی غیبت نہ کرتا ہو. سامنے تو کوئی کچھ نہیں کرتا لیکن پیٹھ پیچھے غیبت تو ضرور کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے پر آپ سے چھپا جو آپ کو جانتا ہے اللہ رب العالمین. جو آپ کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کریں. تب ہمارا یہ معاشرہ، تب ہمارا یہ قوم، ہمارے یہ سماج تب کامیاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی شیوا رہا ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جوزہ حضرت حوا علیہ السلام نے جب شیطان نے بہکایا تو انہوں نے اس پھل کو، اس درخت کو چکھ بیٹھے جن کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا. تو انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے یوں توبہ کی تھی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب ان کا بیٹا طوفان کی موجوں میں ڈوب رہا تھا تب نوح علیہ السلام نے شفقت سے متاثر ہو کر اللہ رب العالمین کو پکارا اور کہا: اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تو بڑا حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتلاتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا آپ پر ایمان نہیں لایا، تمہارا بیٹا تم پر ایمان نہیں لایا، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں سے نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ آپ ایسی چیز کے بارے میں مت سوال کیجئے جس کے بارے میں آپ کا علم نہ ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یوں دعا کی تھی: رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک یہود کو مارا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے دربار میں دعا کی اور اپنے رب کے دربار میں معافی مانگی کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جب آزمایا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سمجھ گئے کہ مجھے آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اللہ رب العالمین سے استغفار کیا اور یوں کہا: وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یوں توبہ کی تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی تمام گناہیں اگلی پچھلی تمام
तमाम गुनाहें माफ कर दी गई थी। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अर्ज करते हैं कि एक मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उस मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम ये अल्फाज 100 मरतबा हमने सुना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करते हैं तो हमें भी चाहिए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। और ये तौबा और इस्तिग़फ़ार अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सेवा न रहा बल्कि तमाम अक्लमंद और हर दानिशमंद वालों के लिए है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा करें और सच्ची तौबा करें, खालिस तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही तौबा करें। आजकल हमारे समाज के अंदर आदमी कोई भी शख्स तौबा इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करता? जब वो गुनाहों को गुनाह नहीं समझता तब वो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता। आज का नौजवान बेहयाई को फैशन समझता है, आज की बहनें नाचने को ट्रेंड समझती हैं और एक आदमी सूद खाने को बैंक का फायदा समझता है और एक आदमी बुराई बेहयाई बदकारी में मलबूस है, उसी में मलबूस है और वो अपने आप को कहता है ये मेरा कल्चर है। कह लीजिए कि तो अपने आप को कहता है कि मेरी जिंदगी के साथ मेरे कदम के कदम से मिलाकर मेरे साथ चलता है। हमारे और आपके अंदर जब तक बुराइयां रहेंगी, जब तक हम और आप अपनी बुराइयों का अपने गुनाहों का एहसास नहीं करेंगे तब तक हम गुनाह से तौबा नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत की सबसे बड़ी मनहूसियत जो छाई है वो ये है कि इंसान आजकल का इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता। कोई ऐसा है जो कहे कि शिर्क के बारे में उसने ना सुना हो, कोई ऐसा है जो कहे कि उसने बेहयाई के बारे में ना सुना हो, कोई ऐसा है जो कहे शराब नशे के बारे में ना सुना हो, कोई ऐसा है कि जो कहे कि शराब नशे के मुतालिक उसने ना सुना हो। हम पूरे साल सुनते रहते हैं लेकिन हम अमल करने वाले कान से नहीं सुनते। हम अमल करने वाले कान से अगर सुनते तो आज के इस रमजान मुबारक के इस महीने में रमजान की तरावीह की नमाज में जो मुसलमानों की नमाज की तादाद होती है एक नफल नमाज में, रोज आना फर्ज नमाज में 5 वक्त की नमाजों में वैसी तादाद होती, लेकिन हम अमल करने वाले कान से नहीं सुनते। हम सुनते हैं उस कान से सुनते हैं, मजे वाले कान से सुनते हैं कि फलां साहब की आवाज बहुत अच्छी है, फलां साहब बहुत अच्छे बोलते हैं, फलां साहब बहुत अच्छे बोलते हैं, फलां साहब की बातें बड़ी लचकदार होती है, फलां साहब की बातें बड़ी लच्छेदार होती है। नहीं, अगर ऐसा सुनेंगे तो यकीन रखो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, अल्लाह की नाफरमानी में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसे ही पूरी जिंदगी बिला तौबा किए गुजर जाएगी, हमको तौबा करने को नसीब नहीं होगा। हमें सुनना है तो ऐसे कान से सुने जिससे हम अमल करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंसान की खताएं, इंसान का गुनाह अगर रमजान मुबारक के इस महीने में माफ ना हो सका, अगर इंसान के गुनाह इस रमजान मुबारक के महीने में माफ ना हो सका तो मैं पूछना चाहता हूं कि इंसान का ये गुनाह आखिर कब माफ होगा? अल्लाह ने अजीम महीना, अल्लाह ने ये मौसम, अल्लाह ने ये मौका, अल्लाह ने ये फुर्सत इस सिर्फ अहले ईमान वालों को दिया है। अल्लाह ने ये मौका, ये मौसम, ये फुर्सत सिर्फ हम लोगों को दिया है, हम नौजवानों को दिया है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम नौजवानी के हालत में जितने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी उन इबादत से खुश होता है। यही वजह है कि आजकल हम
سنتے ہیں لیکن عمل کرنے والے کان سے نہیں سنتے، اس لیے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، ہم ہر چیز کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں سنتے ہیں لیکن عمل کرنے والے کان سے نہیں سنتے۔ خدا نہ کرے کہ اگر ایسا ہوگا کہ اگر عمل کرنے والے کان سے نہ سنیں گے تو خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے کہ کہیں یہ ہم کو جہنم تک نہ لے جائے، ہمیں اور آپ کو جہنم تک نہ پہنچا دے۔ اور توبہ و استغفار کے فوائد بھی بہت ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ونزع واستغفر ثقل قلبه، اور جب وہ توبہ کرتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو سیاہی ہے وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل کو چھا جاتی ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، یہی عورین ہے، یہی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہی لوگ ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے۔ اور اللہ تعالی توبہ کرنے سے نہ کی ان کے دل کو، ان کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور اس کے ایک فائدے یہ بھی ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے، جو بھی شخص توبہ و استغفار کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو لوگ، جو فرشتے عرش کو اٹھا رکھے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ہے اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کے لیے توبہ و استغفار، اور ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت، دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، کہ اے اللہ رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ اے اللہ تیرا علم، تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان کو توبہ کرنے والے کو تو ان کے گناہوں کو بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث عبداللہ بن مسر وعائشہ نبی دردہ رضی اللہ عنہ، طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا، یہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں اس شخص کے لیے جو اپنے نام اعمال میں سب سے زیادہ کثرت سے استغفار پائے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے نام اعمال میں کثرت سے زیادہ استغفار لکھوانا چاہیے، اور استغفار کے بہترین الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سید الاستغفار قرار دیا ہے، اور وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم، واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک، اور میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، بنعمتک علی، اور میں اپنے اوپر تیری تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، بذنبی فاغفر لی، اور میں اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اسے صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور اسی دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جو شخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور اسی دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور حدیث کے ایک دوسرے الفاظ یہ ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، من قال، جس شخص نے یہ دعا پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں، غفر لہ، تو اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، گرچہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگ کر آیا ہو۔ یہ ہے توبہ و استغفار کے فوائد، اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مزرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، اور جگانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کمر بستہ ہو کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خوب عبادت کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی زیادہ محنت کرتے تھے اتنی عبادت میں اتنی محنت کبھی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اپنائیں۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کو اپنائیں گے تبھی ہم کامیاب رہیں گے۔
اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے اختتام ہونے پر صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ فطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، صاع من تمر او صاع من شعیر على العبد او الحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کا یا کھجور کا ایک سا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ فطر کو نکالے، علی العبد او الحر، ہر غلام پر بھی، ہر آزاد پر بھی، والذکر والانثى، ہر مذکر پر بھی، ہر مؤنث پر بھی، ہر مرد اور عورت پر بھی، والصغیر والکبیر من المسلمین، اور ہر مسلمان چھوٹے بڑے مسلمان پر بھی۔ اگر کوئی بھی ہو، اگر اس دنیا میں جنم لیا ہے تو اس کا بھی صدقۃ الفطر، اس کا بھی زکوٰۃ الفطر نکلے گا۔ اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا گرام ہوتا ہے، تو ہمیں اعراب کو چاہیے اس رمضان المبارک کے اس مہینے کے اختتام ہونے پر ہمیں 1 سا صدقۃ الفطر نکالیں، اور ہمیں اعراب کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی عبادت کرنا چاہیں ہم کریں۔ ہم لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کر اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب سے دعائیں کریں، ہم اپنے رب سے توبہ کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اب چند اشعار کے ذریعے سے اپنے موضوع کا اختتام کرتا ہوں کہ اے ماہ رمضان ذرا آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا باقی ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کچھ خواب ہیں ایسے جن کو لکھوانا ہے اور ان کی تعبیروں کو پانا ہے، کچھ خواب ہیں ایسے جن کو لکھوانا ہے اور ان کے تعبیروں کو پانا ہے۔ اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں، اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں، کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور میرے رب کو منانا ہے، جنت کا کرنا ہے سودا اور جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ اے ماہ رمضان ذرا آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا باقی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اور آپ کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جو کل اس دنیا میں تھے آج نہیں ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، آمین۔